الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے دعائے امام زمانہ کی تلاوت اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے مسلسل تربیت انسان کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ کائنات میں ہر شے کے بننے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے کیسے ممکن ہے کہ کائنات کا اتنا بڑا موجود جس کے خلق کرنے کے بعد خدا نے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین میں سب سے بہترین خلق کرنے والا ہوں اس نے آسمانوں کو بنانے کے بعد ناز نہیں کیا دریاؤں کو بنانے کے بعد ناز نہیں کیا لیکن جب انسان کو بنایا وہ ناز کرنے لگا کہ میں نے کیسی مخلوق بنائی ہے اب سوال یہ ہے کہ انسان دنیا میں کیوں آیا اس کے خلق ہونے کا مقصد کیا تھا اگر مجھے پتہ نہ ہو میرا مقصد کیا ہے میں اپنے وجود کو وہاں استعمال کروں گا جہاں کے لیے میں پیدا نہیں ہوا یہ ممبر آپ کے سامنے ہے اس ممبر کے بننے کا ایک مقصد ہے ممبر پہ بیٹھا جاتا ہے ذکر محمد اور آل محمد کیا جاتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی ممبر پر آئے اور ناچنے لگے گانا گانے لگے تو یہ کس کی توہین کر رہا ہے ممبر کی توہین کر رہا ہے اسی طرح تمہارا وجود مقدس ہے
اگر تو اس کو خلاف مقصد استعمال کرے گا تو اس وجود کی توہین کر رہا ہے، تو اللہ کے مخلوق کی توہین کر رہا ہے، تو نفخ الہی کی توہین کر رہا ہے۔ تبھی فرمایا ہر شے کا مقصد ہے، تیرے وجود کا بھی مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ میں نے جنوں اور انسانوں کو بنایا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اب میں نے کہا کیونکہ ہمارا ذہن لفظوں میں محدود ہو چکا ہے، عربی ہمیں نہیں آتی، چھوٹے سے لفظ ہیں، تصورات ہمارے ذہن میں بہت چھوٹے ہیں۔ مثلا میں جب کہتا ہوں عبادت تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ حالانکہ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے۔ اب میں نے سمجھا کہ عبادت مطلب نماز، تو جو ذہن میں تصور آیا میں نے آیت کا ترجمہ بھی وہ کر دیا کہ بھائی میں نے تجھے خلق نہیں کیا، تمہارے خلق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تو عبادت کرے۔ اب میں نے کہا عبادت کا مطلب نماز، عبادت کا مطلب روزہ، عبادت کا مطلب حج۔ اب بندہ خلقت کے مقصد کو عبادت و نماز میں سمجھ لیا، اب اس نے نماز بھی پڑھی، اس نے حج بھی کیا، اس نے روزہ بھی رکھا، اور سمجھنے لگا میں نے خلقت کے مقصد کو کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ شمر نے حج بھی کیا، نمازیں بھی پڑھی، زکوٰۃ بھی دی، اور یہ سمجھ کے دنیا سے جا رہا ہے کہ میں نے خلقت کے مقصد کو کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ اسی طرح آپ کے سیاستدان، اسی طرح کئی گویّا آپ دیکھتے ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ساتھ میں شراب نوشی بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں۔ کہ آپ کا کوئی سیاستدان حج نہیں کرتا؟ عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں۔ کہ خلقت کا مقصد تو یہی ہے نا کہ بندہ حج کرے، بندہ نمازیں پڑھے۔ معصوم فرماتے نہیں، نماز جز عبادت ہے، کل عبادت نہیں ہے۔ مولا عبادت کیا ہے؟ اے بندہ تجھے خلق کیا، کیوں خلق کیا؟ الا لیعرفون، تاکہ تو کس کی معرفت حاصل کرے؟ اپنے بنانے والے کی معرفت حاصل کرے۔ جس نے تجھے خلق کیا ہے اس کی معرفت حاصل کر۔ نماز تو بعد کی بات ہے، حجاب تو بعد کی بات ہے، حج و عمرہ بعد کی باتیں ہیں۔ پہلے معرفت حاصل کر، پھر معرفت کے ساتھ حج کر، یہ حج قبول ہوتا ہے۔ پھر معرفت کے ساتھ سجدہ دے، یہ سجدہ نماز کو اور عروج پہ پہنچا دیتا ہے۔ تبھی معصوم فرماتے ہیں جس نے 2 رکعت نماز حضور قلب کے ساتھ پڑھی، معرفت کے ساتھ پڑھی، اللہ اس بندے پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ شیطان کے پاس معرفت نہیں تھی، اتنے سجدے کیے، لیکن پھر بھی اللہ کی دربار سے نکالا گیا۔ فرمایا خلقت کا مقصد ہے رب کی معرفت۔ رب کی معرفت کیسے ملے گی؟ پھر فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ مسئلہ علی بن ابی طالب نے حل کر دیا۔ فرمایا معرفت یہاں سے شروع ہوتی ہے، تجھے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے خالق کو پہچانا، جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ تو ہم نے کہا سب سے پہلے جو سوال بچے کو، جوان کو، بچی کو، خاتون کو، مرد کو سمجھنا ہے، وہ خود سے یہ سوال کرے کہ میں کیا ہوں؟ یہ سوال ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا نا یہ ممبر کیا ہے، تو آپ کہیں گے ممبر کی یہ شکل ہے، ممبر یا لکڑی کا ہوتا ہے یا لوہے کا ہوتا ہے۔ اچھا بنا کیوں؟ اس پہ مجلس پڑھنی ہوتی ہے۔ سیڑھیاں تم نے زینے کیوں بنائے؟ کہ کیونکہ چڑھنے میں آسانی ہو، بیٹھنے میں آسانی ہو۔ اچھا ممبر کو اونچا کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ مجمع نیچے ہے، خطیب اوپر بیٹھے، مجمع پر نگاہ ہو، مجمع کی خطیب پر نگاہ ہو، آئی کانٹیکٹ بنے۔ تو اس کا بھی ایک مقصد تھا نا۔ سوال یہ ہے کہ تیری تعریف کیا ہے کہ خدا نے تجھے بنایا ہے؟ تیرے بننے کا مقصد کیا ہے؟ جب تک خود کو نہیں پہچانو گے تب تک خدا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب ابتدا کرو اپنے جسم سے۔ یہ سوال ہے کہ انسان کیا ہے؟ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا انسان کیا ہے، بہت کم لوگوں نے جواب دیا۔ بچے کو بولے انسان کیسا ہوتا ہے، کہتا ہے انسان کی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں، انسان کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، 2 آنکھیں ہوتی ہیں، اس کو انسان بولا جاتا ہے۔ پھر گوریل کی بھی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ ہم جب غلط ڈیفینیشن اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تبھی انسان غلط راہ پہ چلتا ہے۔ اگر ہمیں حقیقت میں پتہ چل جائے نا کہ انسان کیا ہے، تو کل شاید میں نے یہاں بیان کیا تھا، دنیا میں جتنی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، کل کی مجلس یاد ہو، وہ 4 چیزوں سے خالی نہیں ہیں۔ دنیا میں یا جمادات ہیں، یا نباتات ہیں، یا حیوانات ہیں،
یا انسانات ہیں. جماد اسے بولتے ہیں جس میں جمود ہو. جیسے یہ لکڑی ہے 10 سال بھی پڑی رہے یہ بڑھے گی نہیں، جیسی ہے ویسی رہے گی. جیسے یہ سیمنٹ ہے یہ جماد ہے، پتھر ہے جماد ہے. جماد بڑھتا نہیں ہے، جیسا ہے ویسا ہے. اردو کی ایک مثال ہے، کہتے ہیں جمود فکری، یعنی بعض لوگوں کی فکر میں جمود آ جاتا ہے. قرآن کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ بعض لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے. یہ بہت خطرناک ہے جمود فکری. مطلب فکر منجمد ہو جائے، جس طرح برف فریز ہو جاتی ہے نا، فکر فریز ہو جائے. اب بندہ لاکھ آیتیں پڑھے، لاکھ حدیثیں پڑھے، لیکن اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ فکر میں کیا آ چکا ہے؟ جمود آ چکا ہے. امام کا کام یہ ہے کہ جمی ہوئی فکروں کو پگھلا دے. یہ فکروں کا جو جمود ہے نا، مجلس سے کیا کرتی ہے؟ کھول دیتی ہے. کیوں دشمن اہل بیت کا ڈرتا ہے حسین کی مجلس سے؟ کبھی سوچا آپ نے یہ اتنا پروپیگنڈا کیوں ہوتا تھا؟ شیعوں کی مجلس میں نہیں جانا حرام ہے، نیاز نہیں کھانا بدعت ہے، علم کے نیچے سے نہیں گزرنا نکاح باطل ہو جاتا ہے. اتنا ڈراتے کیوں تھے لوگوں کو؟ ان کو پتا تھا یہ ایک بار جائے گا حسین کا نمک کھائے گا، حسینی بن جائے گا. اللہم صلی علی محمد. خوف کیوں ہے بھائی؟ ہم آپ کی محفلوں میں آتے ہیں، ہم نے کبھی اپنے بچوں کو منع نہیں کیا کہ عید میلاد النبی میں نہیں جانا، وہابی کی مسجد میں نہیں جانا. ہم تو کہتے ہیں جس کی بھی مسجد میں جانا ہے چلے جاؤ، اللہ کی مسجد ہے، کسی کے باپ کی نہیں ہے. جہاں نماز پڑھنی ہے بندہ پڑھ سکتا ہے. ہمارے بچے بھی آپ کے مولویوں کو سنتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو ڈراتے نہیں ہیں، کیونکہ ڈرتا وہ ہے جو حق پہ نہ ہو. ہم نے اپنے بچوں کو علی جیسا امام دیا، اور ہم نے کہا کھلی چھٹی ہے، دنیا اگر کسی اور امام کی طرف بلائے چلے جانا، کیونکہ اسے ہم نے ایسا امام دیا. ہم نے کہا پوری کائنات میں ڈھونڈ، علی سے بہتر ملے تو لے لینا. خوف نہیں ہے. خوف کسے آتا ہے؟ اعلیٰ ترین تربیت یہ ہوتی ہے. ہم نے کہا چلے جاؤ، بہتر عقیدہ ملے لے لو، بہتر امام ملے لے لو. خوف کیسا؟ وہ کیوں ڈراتے؟ ان کو پتا ہے ایک دن مجلس میں آیا اور کہتے ہیں شیعہ جادوگر ہے، ان کی مجلسوں میں نہیں جانا، ایک دن جاؤ گے بگڑ جاؤ گے. ان کو پتا ہے جو جو آتا ہے پھر ان کے پاس واپس نہیں جاتا. یہ در ہی ایسا ہے، حق حق کو کھینچتا ہے. فطرت سالم کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. انسان جب تک معرفت حاصل نہ کرے، فکر میں جب جمود آتا ہے فکر کو منجمد نہ کیا کرو. اس لیے معصوم کا فرمان ہے کم از کم ڈیلی 40 آیتیں قرآن کی پڑھا کرو. کم از کم ایک صفحہ کسی کتاب کا پڑھا کرو تاکہ جمود نہ آئے. ایک جگہ رک گئے نا، مثلا 20 سال پہلے جو آپ کے پاس علم تھا آج 40 کے ہو گئے، آج بھی وہی علم ہے، تو مولا کا سخت جملہ ہے، فرماتے ملعون ہے ملعون جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں. علی والا ڈیلی بیسس پہ ترقی کرتا ہے. دیکھیں ہم نے جب اپنی تعریف، اپنی ڈیفینیشن ہم نے غلط کی. کوئی ایسا مومن ہے جس کے اکاؤنٹ میں آج 1000 ہوں اور کل کہے کل بھی 1000 ہی رہے؟ کہتا نہیں، ترقی پورا زندگی کوشش کرتا زیرو بڑھاتا رہے. 1000 کو 10,000 میں بدلنے کی کوشش، 10,000 کو لاکھ میں بدلنے کی کوشش. تو جب تو مال کو بڑھاوا دے رہا ہے اپنے علم کو بڑھاوا کیوں نہیں دے رہا؟ اصل دولت تو دولت علم ہے نا. یہ فکر ہے کہ میری آج تنخواہ 30,000 ہے، کل 60 ہو جائے. پھر یہ فکر ہے اس کو ترقی ملے، پھر 1 لاکھ ہو جائے، پھر ترقی ملے 2 لاکھ ہو جائے. آج تو 20 سال کا تھا، آج 40 کا ہے، کل 60 کا ہو جائے گا، 70 کا ہو جائے گا. کہ یہ تمہاری فکر ہے کہ میرا علم بھی بڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ایمان مال سے نہیں بڑھتا، ایمان علم سے بڑھتا ہے. اللہ کی دربار میں جاہل کی کوئی قیمت نہیں. قیمت کس کی ہے؟ جو عالم ہے. اب 4 چیزیں کائنات میں خود کو پہچانے.
میں نے کہا انگریز نے انسان کی تعریف کیا کی؟ انسان کیا ہے؟ جسٹ باڈی ہے، انسان صرف جسم ہے۔ اسلام جسم پہ محدود نہیں ہوتا اور آگے جاتا ہے، کیونکہ اگر انسان صرف جسم ہوتا تو پھر کمال انسان کیا ہے؟ جسم تو گدھے کے پاس بھی ہے، جسم تو گھوڑے کے پاس بھی ہے، جسم تو کتے کے پاس بھی ہے۔ مجھ سے زیادہ طاقت اور گدھے کا جسم ہے، انسان سے زیادہ طاقت کتے کے پاس ہے، انسان سے زیادہ تیز گھوڑا دوڑتا ہے۔ تو تیری حقیقت جسم نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا۔ بھائی مجھ سے زیادہ طاقتور جسم حیوانوں کا ہے، اس حیوان بیچارے کا کیا قصور ہے کہ خدا نے کہا ذبح کر کے کھا جاؤ؟ ہزاروں بکرے ڈیلی کٹتے ہیں تیرے لیے، ایسا کون سا تیر تم نے مار دیا کہ اللہ اپنے بکرے تیرے لیے ذبح کروا رہا ہے، اپنی مرغیاں تیرے لیے ذبح کروا رہا ہے، اور وہ مرغی بھی ذبح تیرے لیے ہو رہی ہے، بکرا بھی ذبح تیرے لیے ہو رہا ہے۔ کوئی تو چیز ہوگی نا کہ تجھے اشرف المخلوقات بنایا، پوری کائنات کو تیرا نوکر بنا دیا۔ کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے میں نے تیرے لیے مسخر کیا۔ معصوم فرماتے کائنات میں جو کچھ ہے خدا نے تیرے لیے بنایا، اور اس نے تجھے اپنے لیے بنایا۔ ہاں؟ کیونکہ تو خدا کے لیے بنا ہے، تو دنیا کے لیے نہیں بنا، تو مخلوق کائنات کے لیے نہیں بنا، تو مالک کائنات کے لیے بنا ہے، تو خالق کائنات کے لیے بنا ہے۔ تبھی فرمایا مجھے گنہگار کے رونے کی آواز اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے۔ یہ تیری قیمت ہے، یہ تیری قدر ہے کہ ملائکۃ اللہ تیرے در پہ نوکری کرنے آتے ہیں۔ اے انسان اپنی قیمت کو سمجھ، کبھی خود کو سستا نہ بیچا کر۔ اب جس نے خود کو سمجھا میں بدن ہوں، وہ اپنے بدن کو بیچے گا۔ ہاں؟ بدن فروشی، جسم فروشی، جسم کا بیچنا یہ نہیں کہ صرف انسان بدکاری کرے۔ ان آنکھوں کو کبھی شیطان خریدتا ہے، ان ہاتھوں کو کبھی شیطان خریدتا ہے۔ اللہ کہتا ہے خود کو سستا بیچا نہ کرو، میں نے تیری قیمت جنت لگائی ہے۔ ہاں؟ سستا نہ بیچا کر۔ ایک شراب کی بوتل کے لیے بندہ ایمان بیچ دے، تھوڑے سے نشے کے لیے ایمان بیچ دے۔ ہر کسی کی اپنی قیمت ہے نا۔ مولا فرماتے ہیں ہر انسان کی قیمت انسان خود لگاتا ہے، اللہ نہیں لگاتا۔ تو خود طے کرتا ہے تیری قیمت کیا ہے۔ اب کوئی انسان مثلا سرکاری آفیسر ہوگا، بندہ اس سے کوئی کام کروانا چاہے گا، قبلہ میرا کام کر دیں، کہے گا نہیں یہ کام تو ہونے والا نہیں، یہ جائز کام نہیں ہے۔ کہ دیکھو ہم آپ کو 1 لاکھ دیتے ہیں، کام کر دیجئے۔ کہ آپ مجھے رشوت دے رہے ہو 1 لاکھ کی، میں بڑا ایماندار آفیسر ہوں، میں نہیں کروں گا۔ قبلہ 5 لاکھ دے دیں گے، نہیں کروں گا۔ قبلہ 10 لاکھ دے دیں گے۔ اب بندہ ہلکا ہوتا جائے گا۔ ہاں؟ وہ جو زور ہے نا اس کا وہ ڈھیلا پڑتا جائے گا۔ قبلہ 25 کا، نہیں 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 25 تو نہیں۔ قبلہ 30 لاکھ، 40 لاکھ، 50 لاکھ، کہے گا ٹھیک ہے سوچتا ہوں۔ ہاں؟ خود اپنی قیمت لگا رہا ہے۔ اس کی قیمت 50 پہ آ کے رک گئی، لیکن علی کا صحابی ہے، علی کا صحابی ہے۔ کہا کہ تجھے دنیا دیں گے، کہا قتل بھی کر دو، علی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں؟ حجر ابن عدی کہ علی کو گالی دو، جو دولت چاہیے دینے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا واللہ لو قطعت عربا عربا، خدا کی قسم ہے اگر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو علی کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہا بیٹوں کو مار دیں گے، کہ مار دو علی کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہ یہ کھڈا کھودا ہے زندہ آگ میں جلا دیں گے، کہ آگ میں جلا کے راکھ بنا دو، پھر بھی علی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ثابت قدمی تو دیکھیے، دولت کی لالچی نہیں بکا، گردن کٹنے کی دھمکی دی نہیں بکا، آخر میں کہا اسے بھی مارو، اس کے بیٹوں کو بھی مارو۔ جب مارنے والا حجر کی طرف بڑھا، حجر نے کہا رک جا۔ کہ کیا ہوا؟ ڈر گئے؟ کہ ڈرا نہیں، پہلے بیٹوں کو مار۔ کہ عجیب باپ ہے، باپ بیٹوں کا مرنا نہیں دیکھنا چاہتا، تو کیسا ظالم باپ ہے کہ بیٹوں کا مرنا دیکھنا چاہتا ہے۔ کہ ظالم نہیں، مجھے خوف ہے کہیں باپ کا مرنا دیکھیں علی کا دامن چھوڑ نہ دیں۔ اپنی آنکھوں سے جنت میں بھیجوں گا، اس کے بعد میرے گردن کو کاٹ دینا۔ اور یہی ہوا، پہلے بیٹے جنت میں گئے،
بعد میں باپ جنت میں گیا، یہ ثابت قدمی ہے۔ یہ کب تو اپنی قیمت لگاتا ہے کہ تیری قیمت کیا ہے، دنیا والے تیری قیمت نہ لگائیں۔ اللہ کہتا میں نے بھی تیری قیمت لگائی۔ شب ہجرت علی کی قیمت خدا لگا رہا ہے۔ من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، علی نے بھی تو خود کو بیچا نا، لیکن سستا نہیں بیچا، اللہ کی مرضیوں پہ علی نے خود کو بیچا۔ رب کی مرضی خریدو اور خود کو بیچو۔ کہا نا جسے تو مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ جس دولت کے پیچھے ہے، دولت کس کی؟ اللہ کی۔ جس دنیا کے پیچھے ہے، دنیا کس کی؟ اللہ کی نا۔ جس حسن کے پیچھے ہے، حسن کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ معصوم فرماتے بڑے نادان لوگ ہیں کہ مولا وہ کیوں؟ کہ دنیا کے حسن کو دیکھتے ہیں، حسن کی تعریف کرتے ہیں، بنانے والے کی نہیں کرتے۔ انگریزوں کو آپ نے دیکھا ہے، نیشنل جغرافیہ کا چینل دیکھیں، کہتے ہیں کیا کہنا دریا کا، سمندر کا، مچھلیوں کا، پرندوں کا، کبھی نہیں کہتے بنانے والے کا کیا کہنا۔ اس طرح علماء مثال دیتے ہیں، مثلا آپ نے کسی مومن کو اپنے گھر میں دعوت دی اور آپ نے سامنے بریانی رکھی، کسٹر رکھا، اس نے بریانی کھانا شروع کی اور کہنے لگا واہ واہ، کیا کہنا مرغی کی ران کا، کیا کہنا چاول کا، کیا کہنا کسٹر کا۔ بنانے والا پریشان، بنایا میں نے، تعریف مرغی کی کر رہا ہے۔ بنایا میں نے، تعریف کسٹر کی کیے جا رہا ہے۔ ایک بار نہیں کہا آپ نے کتنا اچھا بنا، نہیں کہہ رہا مرغی کتنی اچھی ہے، چاول کتنے اچھے ہے، کسٹر کتنا اچھا ہے، کہ کتنا نادان ہے، بنانے والے کی تعریف نہیں کر رہا۔ ارے مرغیاں تو بازار میں بہت تھیں، لیکن اسے بنانے کے بعد ذائقہ کس نے دیا؟ میں نے بنایا تو میں نے ذائقہ دیا نا۔ کائنات میں رنگ تو بہت ہیں، لیکن ان رنگوں کو ملا کے خلق کون کر رہا ہے؟ انہیں حسن کون دے رہا ہے؟ ایک دانہ تو زمین میں ڈالتا ہے، پھیکا دانہ زمین میں ڈالتا ہے، کبھی لال سیب بن کے نکالتا ہے، کبھی پیلا آم بنا کے نکالتا ہے، کبھی اسی دانے کو کھٹا بنا دیتا ہے۔ ارے زمین تو وہی تھی، پانی تو وہی تھا، سورج کی کرنیں تو وہی تھی۔ یہ تو نہیں کہ مٹی میں فرق ہو، آم والی مٹی میٹھی ہو، لیمبو والی مٹی کھٹی ہو، یا کوئی مٹی نمکین ہو، وہی مٹی ہے۔ ایک دانہ ڈالو تو میٹھا بنا کے نکالتا ہے، دوسرا دانہ ڈالو تو کھٹا بنا کے نکالتا ہے۔ یہ کس کا کمال ہے؟ تبھی فرمایا جو سوچتے ہیں نا زمین و آسمان میں، خدا انہیں کیا دیتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے۔ اب سوچ کہ تو کیا ہے، اپنی حقیقت کو سمجھ۔ اپنے 7 8 سال 10 سال کے بچے سے پوچھ بیٹا تو کیا ہے۔ جب اپنی تعریف سمجھ جائے گا نا، پھر اپنی نیڈز کو سمجھے گا۔ میں نے کہا کائنات میں 4 چیزیں ہیں۔ آج ہم اس طرح سوال نہیں کرتے، سوال کو ذرا الٹا کر دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے انسان کیا ہے، ہم یہ پوچھیں گے انسان کیا نہیں ہے۔ جب نہیں سمجھ میں آ گیا نا تو جو ہے وہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاں، انسان کیا نہیں ہے؟ آپ سے سوال ہے، کیا انسان پتھر ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن کیا اس کے اندر پتھر والی صفات ہیں؟ آپ کے اندر پتھر کی سختی ہے بدن میں، لیکن آپ پتھر جیسے نہیں ہو۔ پتھر کو کہتے ہیں جماد، جس میں جمود ہے۔ پتھر کے بعد ہے نبات، درخت، پودے۔ نبات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جامد تھا، جب بڑا ہوا تو نبات بنا۔ انسان کیا درخت ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن کیا درخت جیسا ہے؟ کیونکہ درخت بھی بڑا ہوتا ہے، انسان کا بچہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ پیدا ہوا اتنا، 1 سال میں تھوڑا اور بڑھا، 7 سال میں تھوڑا اور بڑھا، 20 سال کا ہوا تو قد کھینچ کے بڑا ہو گیا۔ آپ نے بال کٹوائے، پھر آپ کے بال پودے کی طرح بڑے ہو گئے۔ آپ نے مونچھیں کٹوائیں، پھر مونچھ پودے کی طرح بڑی ہو گئی۔ یعنی انسان کے ناخن کاٹتا ہے، پھر ناخن کیا ہوتے ہیں؟ بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ناخنوں کا بڑا ہونا ہے، بالوں کا بڑا ہونا ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ نباتی صفت ہے۔
جس طرح درخت بڑے ہوتے ہیں، انسان کے وجود میں بھی کئی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ بڑی ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز، ہم پتھر نہیں، کبھی غلطی نہ کرنا تو پتھر ہے، پر پتھر کی صفات تیرے اندر ہیں، پتھر کا کمال تیرے اندر ہے، پر تو پتھر نہیں ہے۔ تو نبات نہیں ہے، پر نباتات کے کمالات تیرے اندر ضرور موجود ہیں، تیرے بال بھی ایک پودے کی طرح بڑے ہوتے ہیں۔ تیسری چیز، کیا انسان حیوان ہے؟ نہیں ہے، لیکن کیا حیوان جیسا ہے؟ کئی عادتیں ہمارے اندر حیوانی والی عادتیں۔ کون سی عادتیں؟ اب گننا شروع کر دو۔ ہم حیوان نہیں، پر جتنے کمالات حیوانات کے اندر ہیں وہ سارے کمالات ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ کون سے کمالات؟ پتھر نہیں، پتھر کے کمالات ہیں۔ ہم درخت نہیں، درخت کے کمالات ہیں۔ ہم حیوان نہیں، پر جتنی کوالٹی ایبلٹیز حیوان کے اندر ہیں وہ ساری انسان کے اندر ہیں۔ جیسے حیوان بھی دیکھتا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں، حیوان بھی سنتا ہے، میں بھی سنتا ہوں، حیوان کے اندر بھی شہوت ہے، میرے اندر بھی شہوت ہے، حیوان کو بھی پیاس لگتی ہے، مجھے بھی پیاس لگتی ہے، حیوان کو بھی بھوک لگتی ہے، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، حیوان کی بھی اولاد ہے، میری بھی اولاد ہے، حیوان بھی شادی کرتا ہے، میں بھی شادی کرتا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ جب میں شادی کرتا ہوں تو بیچ میں مولوی ہوتا ہے، ہاں، گدھا شادی کرتا ہے تو بیچ میں مولوی نہیں ہوتا۔ تو جو بیچ میں مولوی نہ رکھے اس میں اور گدھے میں، تو دین کے مطابق عمل کرتا ہے، حیوان دین کے مطابق نہیں چلتا۔ گدھے کو، کتے کو، بکری کو جہاں شہوت پوری کرنی ہو وہاں شہوت کو پورا کر دیتا ہے، نہ لوگوں کو دیکھتا ہے، نہ زمانے کو دیکھتا ہے، نہ وقت کو دیکھتا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ حیوان ہے۔ لیکن انسان بھی شہوت رکھتا ہے پر تمیز میں چلتا ہے۔ اگر اس میں تمیز نہ ہو تو اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی ہم جتنے کمالات حیوان کے اندر ہیں وہ انسان کے اندر ہیں۔ حیوان کھاتا ہے، انسان کھاتا ہے، تو کبھی یہ غلط سوچ نہ ڈالنا کیونکہ تو کھاتا ہے انسان ہے، نہیں، کھانے کی وجہ سے تو انسان نہیں ہے، کھاتا تو حیوان بھی ہے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کیونکہ تو شادی کرتا ہے اس لیے انسان ہے، شادی تو حیوان بھی کرتا ہے، تو شادی کی وجہ سے انسان نہیں ہے۔ کبھی غلط فہمی میں نہ رہنا کیونکہ تیری اولاد ہے، تیرے بچے ہیں لہٰذا تو انسان ہے۔ ارے بچے تو حیوانات کے بھی ہیں، بچے تو گدھے کے بھی ہیں، تو بچوں کی وجہ سے کوئی انسان نہیں ہے۔ کبھی یہ مت سوچنا صبح سے شام تک تو کمانے جاتا ہے اور اپنے گھر میں کچھ مال لاتا ہے اس لیے تو انسان ہے۔ اگر تو رزق اور روزی کی تلاش میں نکلتا ہے تو ایک کوا بھی اپنے رزق اور روزی کی تلاش میں نکلتا ہے، ایک چڑیا بھی رزق اور روزی کی تلاش میں نکلتی ہے، ایک گلی کا کتا بھی 2 ٹکڑے روٹی کے لیے تلاش میں نکلتا ہے۔ اس لیے مولا فرماتے اگر محنت نہ کرے تو حیوان سے گیا گزرا ہے، اگر صبح سے شام تک گھر میں بیٹھا رہے تو یہ شان انسانی کو پامال کر رہا ہے۔ تو کمانے کی وجہ سے تو انسان نہیں، اولاد کی وجہ سے تو انسان نہیں، شادی کی وجہ سے تو انسان نہیں، یہ ساری چیزیں کس کے اندر موجود ہیں؟ حیوان کے اندر موجود ہیں۔ اب شاید کوئی کہے کہ مولانا کیونکہ میں اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں، بیوی سے محبت کرتا ہوں، رشتہ داروں سے محبت کرتا ہوں اسی لیے میں انسان ہوں۔ نہیں، حیوانات بھی تو اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ کبھی ہاتھیوں کے جھرمٹ کو دیکھا ہے؟ اگر کوئی ہاتھی مر جاتا ہے تو ہاتھی اس ہاتھی پہ بیٹھ کے عزا مناتا ہے، اس کے اوپر گریا کرتا ہے۔ تو حیوانوں کے اندر بھی محبت موجود ہے۔ کوئی کہہ نہیں مولانا ہم ایک ساتھ رہتے ہیں اس لیے انسان ہیں، کئی بکریاں بھی ایک ساتھ رہتی ہیں، کئی حیوانات جو ہیں جو ساتھ میں زندگی گزارتے ہیں۔ کوئی کہے مولانا مجھے اپنے وطن سے محبت ہے اس لیے میں انسان ہوں، ارے شیر بھی اپنے جنگل سے محبت کرتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ کیونکہ انسان انسان کی مدد کرتا ہے اس لیے ہم انسان ہیں، فرمایا نہیں، حیوان بھی اپنے حیوان کا دفاع کرتا ہے، ہرن ہرن کا دفاع کرتا ہے، شیر شیر کا دفاع کرتا ہے۔ اگر انسان انسان کا دفاع نہ کرے یہ انسانی درجے سے گر جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے تو کس چیز کی وجہ سے انسان ہے؟ جب آپ کو پتہ چل گیا نا یہ میں نہیں ہوں، مطلب ابھی تک میں جو کر رہا تھا وہ حیوانی کام تھا، کھانے سے لے کر
شادی کرنے سے لے کر بچوں کو پیدا کرنے سے لے کر صبح سے شام تک شاید کوئی کہے مولانا میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا میں انسان ہوں، میں نے انجینئر بنایا میں انسان ہوں۔ ڈاکٹر کیوں بنایا؟ ڈاکٹری ایک ہنر ہے، جس ہنر کے سیکھنے کے بعد پیسہ کمائے گا۔ ارے شیر بھی تو اپنے بچے کو شکار سکھاتا ہے، کوا بھی تو اپنے بچے کو پرواز سکھاتا ہے۔ تو اگر تو نے ہنر سکھایا بچے کو، پھر کوئی کمال نہیں کیا۔ حیوانات بھی اپنے بچے کو کیا سکھاتے ہیں؟ ہنر سکھاتے ہیں۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچ کے بتائیے انسان کیا ہے؟ ہاں؟ ان چیزوں کی وجہ سے تو انسان نہیں ہے۔ تبھی فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے کس کو پہچانا؟ خدا کو پہچانا۔ ابھی تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کھانے پینے، بچے، اولاد، اسکولنگ کی وجہ چیز ہے جو تیرے اندر ہے پر حیوان کے اندر نہیں ہے۔ پتھر والی چیزیں تیرے اندر ہیں، درخت والی چیزیں تیرے اندر ہیں، جتنی حیوانی صفات ہیں وہ تیرے اندر موجود ہے۔ کسی نے امام حسین سے پوچھا نا مولا لذت جسمانی اور لذت روحانی میں فرق کیا ہے؟ کبھی کبھی میں کھانا کھا کر مزہ لیتا ہوں نا، میں سمجھتا ہوں یہ انسانی مزہ لے رہا ہوں، نہیں، حیوانی مزہ لے رہے ہو۔ ایک بکری بھی جب گھاس کو چباتی ہے اسے مزہ آتا ہے، یہ کوئی لذت انسانی تھوڑی ہے۔ امام حسین کا جملہ سنی، امام فرماتے ہیں جسے کھانا کھا کر مزہ آئے وہ ابھی تک حیوانی لذت میں مبتلا ہے۔ ہاں؟ کھانا کھانا کوئی کمال تھوڑی ہے، لقمے چبانا، مزہ لینا، یہ لذت تو شمر نے بھی لی، یہ لذت تو امیر شام نے بھی لی۔ کہ جسے کھانا کھا کر مزہ آئے وہ سمجھ لے ابھی تک لذت حیوانی لے رہا ہے۔ کہ مولا لذت روحانی کیا ہے؟ کہ جسے کھانا کھلا کر مزہ آئے۔ یہ لذت روحانی ہے۔ جملہ میرے آقا حسین کا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ کہا کیونکہ جسم محدود ہے، جسم کی لذتیں محدود ہیں، روح لا محدود ہے، روح کی لذت بھی لا محدود ہے۔ آپ جسم سے جتنی لذتیں لیتے ہو نا سب ٹیمپریری۔ اگر میں یہ پوچھوں آپ نے 10 دن پہلے کیا کھایا تھا، کسی کو یاد ہے؟ نہ وہ کھانا یاد رہتا ہے نہ وہ ذائقہ یاد رہتا ہے، بندہ بھول جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کیونکہ جسم کی لذت ہے محدود ہے۔ لیکن اگر کسی نے کسی رات کی اندھیری رات میں کسی یتیم کو کھانا دیا، ہاں 1 سال کے بعد بھی سوچو گے نا اندر میں مزہ ملے گا، لذت ملے گی، تسکین ملے گی۔ بندہ ایک بار کربلا ہو کر آئے نا، 10 سال بھی نہ جائے نا، جب کربلا کا سوچے گا لذت ملے گی۔ کیونکہ وہ لذت جسم کی لذت نہیں تھی، کس کی لذت تھی؟ روح کی لذت تھی۔ تو ڈیفائن تو کر کون سی لذت جسم کی ہے، کون سی لذت روح کی ہے۔ تبھی فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ذرا خود کو پہچان۔ ہم صبح سے شام تک جو لذتیں لے رہے ہیں وہ جسمانی لذتیں ہیں، روح کو ہم نے فقیر بنا دیا، روح کو ہم نے ضعیف بنا دیا۔ فرمایا روح وہ بچہ ہے جسے تم نے پال کے جوان کرنا ہے، اسے سلمان بنانا ہے، اسے میسم بنانا ہے، اسے مالک اشتر بنانا ہے۔ خبردار کبھی اپنی روح کے قاتل نہ بننا۔ یہ دعائے کمیل کا جملہ ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی، اے خدا میں نے اپنی روح پر ظلم کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ میں جاہل تھا۔ اگر میرے پاس علم ہوتا میں کبھی بھی اپنی روح پہ ظلم نہ کرتا۔ تو سوچئے انسان کے پاس ایسا کیا ہے جو حیوان کے پاس نہیں؟ وہ کون سی ایبلٹی ہے جس کی وجہ سے انسان ہے؟ آپ مدرسوں میں جائیں کہ وہاں پہ انسان کی ایک تعریف کی جاتی ہے، الانسان حیوان ناطق۔ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو نطق رکھتا ہے، بولتا ہے۔ علماء فرماتی ہے تعریف صحیح نہیں ہے، کیونکہ کئی طوطے بھی ہیں جو بولتے ہیں، تو بولنا انسان کی نشانی نہیں ہے۔ انسان کیوں انسان ہے؟ اور اگر انسان بولنے کی وجہ سے انسان ہے تو پھر خدا قرآن میں کیوں کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل؟ یہ اللہ انسانوں کو بول رہا ہے کہ اولئک بعض لوگ ایسے ہیں جو حیوان ہیں، پھر کا حیوان نہیں بلکہ حیوان سے بدتر ہیں۔
کبھی سورہ جمعہ میں کہا کہ بعض لوگوں کی مثال گدھوں کی طرح ہے۔ رسول فرماتے ہیں میری امت کے گنہگار قیامت میں 10 حیوانوں کی شکلوں میں اٹھائے جائیں گے۔ کمال تب ہے اللہ نے انسان بنا کے بھیجا، وہاں انسان بنا کے اٹھائے جاؤ۔ کہا یہ میرا اختیار ہے، میں نے تجھے انسان بنا کے بھیجا، آگے تیرا اختیار ہے، تو انسان بن کے اٹھتا ہے یا حیوان بن کے اٹھتا ہے۔ اگر صفات حیوانی کا غلبہ زیادہ ہے حیوان بن کے اٹھایا جاؤں گا، لیکن اگر صفات الہی کا غلبہ ہے تو بندہ انسان بنا کے اٹھایا جائے گا۔ فرمایا 10 حیوانوں کی شکلوں میں، آج صرف اشارہ کر رہا ہوں، وقت بہت ہو گیا، تفصیل میں کل چلا جاؤں گا۔ انسان کیا نہیں ہے، انسان پتھر نہیں، انسان درخت نہیں، انسان حیوان نہیں۔ جب میں بولتا ہوں نا حیوان تو مطلب جتنے کمالات حیوانی آپ کے اندر ہیں وہ انسانی کمالات نہیں ہے۔ کھانا پینا، بچوں کا پیدا کرنا، صبح سے شام تک محنت کرنا، پسینہ بہانا، یہ انسانیت نہیں ہے۔ یہ محنت تو ایک حیوان بھی کرتا ہے، گدھا بھی کرتا ہے، انسان کیا ہے؟ فرمایا ایک چیز حیوان کے اندر ہے انسان کے اندر بھی ہے، لیکن وہ حیوان کے اندر محدود ہے، انسان کے اندر لامحدود ہے۔ کون سی چیز؟ اسے کہتے ہیں تربیت، سیکھنے کی طاقت۔ کس چیز کی طاقت؟ سیکھنے کی طاقت۔ یہ حیوان کے اندر بھی ہے لیکن لمیٹڈ ہے، محدود ہے، زیادہ نہیں۔ طوطا لاؤ گے زیادہ سے زیادہ 2000 لفظ 5000 لفظ سیکھے گا، اس سے زیادہ نہیں سیکھے گا۔ شیر کو آپ سرکس میں بٹھا دو گے، تھوڑا بہت اسے کرتب ورتب سکھا لو گے، بندر کو ناچنا سکھا دو گے، اس سے زیادہ وہ سیکھ نہیں سکتا۔ آج تک آپ نے نہیں دیکھا کہ شیروں کو کسی نے ڈرائیور بنا دیا ہو، دیکھا ہے؟ ایک لمیٹڈ حد تک وہ سیکھ سکتا ہے، اس کے اندر اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے۔ آپ کروڑوں روپے خرچ کر دیں، اپنی بکری کو ڈاکٹر بنا کے دکھاؤ، کبھی نہیں بنا سکتے۔ کسی گدھے کو انجینئر بنا کے سکھاؤ، کبھی نہیں بنا سکتے۔ مطلب ڈرائیور بنا دو، کوئی اور چیز سکھا دو، کچھ نہیں سیکھتا، کیونکہ وہ سیکھتا ہے لیکن محدود چیزیں سیکھنے کی صلاحیت ہے۔ مثلا رسی کھینچو گے دائیں طرف جائے گا، پھر بائیں طرف کھینچو گے بائیں طرف جائے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ اس میں بھی 8-10 رسی اس کو سوٹیاں مارنی پڑتی ہیں تاکہ تھوڑا بہت وہ کیا ہو جائے، ادب ہو جائے۔ تو یہ جو صفت ہے نا سیکھنے کی، یہ حیوان کے اندر کیا ہے؟ محدود ہے، لیکن یہی صفت انسان کے اندر لامحدود ہے۔ تو انسان کیا ہے؟ انسان ایک ایسا وجود ہے جس کے اندر لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت موجود ہے۔ مطلب تو مجلس میں آئے، فرامین اہل بیت کو سنے اور سن کر اگر اپنی تربیت کرے تو انسان ہے، اگر تربیت نہ کرے تو مجھ میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم تبھی کہتے ہیں کہ بندہ علی کے ساتھ رہے پر علی سے کچھ نہ سیکھے، بندہ نبی کے ساتھ رہے پر نبی سے کچھ نہ سیکھے تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اللہ کہتا ہے یہ حیوان ہیں بلکہ حیوان سے بدتر ہیں۔ تو سمجھ لو تو انسان کیوں ہے؟ کھانے کی وجہ سے نہیں، شادی کی وجہ سے نہیں، کبھی اس پہ اترانا نہیں میری 4 بیویاں ہیں، میرے 20 بچے ہیں، میرے اکاؤنٹ میں پتہ نہیں ملین پیسے ہیں، اس چیز کی وجہ سے تو انسان تو ہو رہی ہے۔ پیسے تو نمرود کے پاس بھی تھے، پیسے تو بل گیٹس کے پاس بھی ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہنا میری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ پاگل انسان کن چیزوں پہ ناز کرتا ہے؟ کسی جوان کو میں نے کہا مولانا میری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، میں نے کہا کیوں؟ کہ بڑی ہیں۔ میں نے کہا غور سے گدھے کو دیکھا کر، اس کی آنکھیں تجھ سے زیادہ بڑی ہیں۔ کوئی بالوں پہ ناز کرے میرے بال بڑے سلکی ہیں، بھئی گھوڑے کے بال بھی تو بڑے سلکی ہیں۔ کوئی یہ کہے میں بڑا تیز دوڑتا ہوں، کتا تجھ سے زیادہ تیز دوڑتا ہے۔ ان چیزوں پہ ناز نہ کیا کر، میں حسین ہوں، پتہ نہیں باڈی بلڈر ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوں، اس چیز کی وجہ سے تو انسان نہیں ہے۔ یہ کمالات جسمانی کمالات و حیوانی کمالات ہیں۔ کمال انسان یہ ہے تم انسان ہو کیونکہ تم تربیت پانے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ اب تربیت پاتا جا،
انسانیت کے درجے کو بلند کرتا جا. کوئی تربیت پا کر مالک اشتر بنا. ہاں بتایا نا میں انسان ہوں. نبی کے سارے اصحاب تھے لیکن کچھ صحابی ایمان کے 10ویں درجے پر پہنچے نا. بتایا کہ ہم انسان ہیں. انسان وہ ہوتا ہے جو تربیت پاتا ہے. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. خدا کیا بتا رہا ہے؟ صرف کامیاب وہ ہے جو اپنی تربیت کرے, اپنا تزکیہ کرے. اب سوال یہ, میں 50 سال کا ہو گیا, میں نے حیوانیت میں کتنی زندگی گزاری اور تربیت میں کتنی زندگی گزاری. انگریز کن چیزوں پہ فخر کرتے ہیں؟ شہوت پہ, کھانے پہ, پینے پہ. ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں نا کیسے کیسے مقابلے ہوتے ہیں. پیسے کمانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا انسان. ہاں اپنی جان جھونکے میں ڈالتے ہیں پیسے کے پیچھے, لذتوں کے پیچھے. جسمانی لذت, شہوانی لذت, شراب کا پینا, پوری پوری رات کلبوں میں جانا. یہ وہ انسان ہیں جو حیوانیت میں جکڑے ہوئے ہیں. لیکن آؤ علی کے در پہ شب عاشور, یہ نہیں کہا کہ مجھے پوری رات سکینہ کے ساتھ گزارنی ہے. یہ نہیں کہا کہ میری آخری رات ہے بچوں کے ساتھ گزار لوں, بہنوں کے ساتھ گزاروں, کچھ وقت اپنی ازواج کے ساتھ بتاؤں. نہیں, حسین نے کہا پاس بول دے, مجھے 1 رات کی مہلت چاہیے, میں تسبیح خدا کرنا چاہتا ہوں. انسان وہ ہے جو تربیت لے. تربیت بہترین تربیت خدا کرتا ہے بشر کی. اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے, روایت حدیث قدسی کی ہے کہ بندہ جب واجبات کو ادا کرتا ہے تو عبد کہلاتا ہے, لیکن جب نوافل کو ادا کرتا ہے تو میرا قرب حاصل کرتا ہے. اور جب کثرت سے میری اطاعت نوافل کے ساتھ کرتا ہے, اللہ کہتا ہے اب اس کے کان اس کے نہیں میرے بن جاتے ہیں, اب اس کی آنکھیں اس کی نہیں. کربلا میں کیوں آپ کہتے ہو سار اللہ, خون خدا؟ مولا حسین کا لقب ہے خون خدا. آل اللہ, اللہ کا گھرانہ. کیوں؟ جب عمل ایسا بناتے ہو پھر تیرے وجود سے الہی خوشبو آنا شروع ہو جاتی. آپ بھی وہ نور کا قطرہ بن سکتے ہو جو سمندر میں خود کو ملا دے. بہت بڑا پاور ہے انسان کے اندر, لیکن اگر یہ قدر و قیمت جانے, اپنے وجود کو گناہوں میں آلودہ نہ کرے. سمجھ لے کہ میں کیا پاؤں گا جس سے میری روح کو ترقی ملے گی. جسم جو ہے وہ سوکھی روٹی سے بھی بھر جاتا ہے, جسم اچھے کھانے سے بھی بھر جاتا ہے, لیکن معصوم فرماتے ہیں جب ڈیفائن کر لو گے نا جسم کی ضرورت کیا ہے, روح کی ضرورت کیا ہے, تو انسان کھانے کی وجہ سے نہیں ہے, تربیت کی وجہ سے ہے. اور تربیت کس در سے لینی ہے؟ آواز آئی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. مربی, بہترین مربی کائنات کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام, جنہوں نے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کا نعرہ مارا کہ پوچھو جو کچھ اہل بیت سے پوچھنا ہے, اور جنہوں نے خود کو حسین کے قریب کیا, خدا نے انہیں تربیت بھی دی. کوئی حر بنا, کوئی ظہیر بنا, کوئی وہب قلبی بنا. یہ فرش عزا دعوت حسین کا فرش کہ آؤ اپنی انسانیت کو بلند کرو, دلوں کو کربلا لے کر چلیں, سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت پہ, اور دعا کریں کہ خدا ہمیں انسانیت کے راستے میں ثابت قدمی عطا کرے, ہمیں قبر و قیامت میں حسین کی شفاعت نصیب کرے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی
اصحاب حسین مولا کی آواز بلند ہو السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد اصحاب آواز کم ہے بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب میرا سلام ہو سکینہ کی یتیمی پہ ایک مولا کا بیمار زائر تھا امام نے فرمایا اے زائر اگر جاتا ہے خدا تجھے شفا دے خدا کو میری سکینہ کا واسطہ دیا کرو اللہ یہ واسطہ کبھی رد نہیں کرتا اہل بیت نے بڑا گریہ کیا بی بی سکینہ میں بڑی قدر ہے جناب سکینہ کی کسی نے کہا مولا سب بیویاں سکینہ سے اتنا پیار کیوں کرتی تھی کہ کیونکہ سکینہ جناب فاطمہ سے بڑا ملتی تھی بی بی کی مصیبتیں بھی بڑی شبیہ ہے سیدہ بھی بابا کے بعد زیادہ زندہ نہ رہی سکینہ بھی اپنے بابا کے بعد زیادہ زندہ نہ رہی سیدہ کو بھی بابا کے بعد ظالموں نے بڑا مارا سکینہ کو بھی بابا کے بعد شمر نے بڑے تماچے مارے سیدہ بھی بابا بابا کر کے دنیا سے چلی گئی سکینہ بھی زندان شام میں بابا بابا کر کے دنیا سے چلی گئی بس فرق یہ تھا بی بی 4 برس کی تھی سیدہ 18 برس کی تھی کہتے ہیں جب سیدہ کو علی غسل دے رہے تھے تو آہ بکا کر کے رو رہے تھے اور زندان شام میں جب ننھی سی بچی کو غسالہ غسل دے رہی تھی تو امام زین العابدین کی آہیں بلند ہوئے بڑی مظلومہ بیویاں ہیں دونوں بیوی دونوں حاجتوں کو قبول کرنے کا دروازہ ہے امام حسن کیرانی ذاکر کے خواب میں آئے فرمایا ذاکر تو میرے سارے مصائب پڑھتا ہے پر میرے اصلی مصائب کیوں نہیں پڑھتا کہنے لگا مولا میں نے پڑھا بڑے مظلوم امام تھے کہتا ہے مولا میں نے کہا مرد جب جب پریشان ہوتا ہے اپنی پریشانیاں اپنی بیوی کو سناتا ہے لیکن حسن اتنے مظلوم تھے اپنی بیوی نے زہر دیا جتنے امام تھے وہ گھر کے باہر مظلوم تھے لیکن حسن اتنے مظلوم اپنی بیوی نے زہر دیا 6 مرتبہ میرے مولا کو زہر ملا جب جب زہر ملتا تھا نانا کے روزے پہ جاتے تھے اللہ شفا دیتا تھا
امیر شام میں روم کے حاکم کو خط لکھا کہ میرا بڑا سخت دشمن ہے، میں 6 مرتبہ زہر دے چکا لیکن اس سے کچھ بھی نہیں ہوا، ایسا زہر بھیجو اب وہ بچ نہ پائے۔ ظالم نے زہر حلائل بھیجا، خط لکھا امیر شام یہ زہر کسی نمازی کو نہ دینا، یہ زہر کسی اللہ کے نیک بندے کو نہ دینا، یہ اتنا سخت زہر ہے اگر دریا میں ڈالا جائے تو دریا کی مچھلیاں تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ روایت کے جملے، اس دن امام حسن کو روزہ تھا، امام نے کھجوروں سے افطاری کی، تھوڑا کھانا کھایا، بستر پہ سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پیاس لگے، اس ملونہ کو کہا مجھے پانی دے، مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ ملونہ نے وہ زہر کا جام لا کر دیا، جیسے امام حسن نے پیا، روایت کے جملے آئے، مولا اپنے بستر پہ ایسے تڑپنے لگے جیسے مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کنیز کو کہا جلدی کرو میری بہن زینب کو بلاؤ۔ بہنیں بھائیوں سے بڑا پیار کرتی ہے، اگر بھائی بیمار ہو نا تو بہن بھائی کے سامنے روتی نہیں ہے۔ جیسے بی بی زینب آئی، حسن کی یہ حالت دیکھی، صحن میں گئی، اپنا ہاتھ پہ مار کے کہنے لگے کوئی میرے حسین کو بلائے، کوئی میرے عباس کو بلائے۔ ذاکر کہنے لگا مولا میں آپ کے یہ سارے مصائب پڑھتا ہوں، امام نے کہا یہ میری مصیبت ہے پر میری اصل مصیبت نہیں ہے۔ کہتا مولا میں نے یہ بڑا زہر ملنے کے بعد آپ نے خون کی الٹیاں کی، ان خون کی الٹیوں میں آپ کے جگر کے ٹکڑے تھے، ہائے کیا کہنا بی بی زینب کا۔ زینب نے زندگی میں 2 تشت دیکھے، ایک تشت میں حسن کے جگر کے ٹکڑے، دوسرا تشت زینب نے یزید کے دربار میں دیکھا جس میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا۔ رو کے کہنے لگی میرے اللہ زینب مر کیوں نہیں گئے، کبھی حسن کے جگر کے ٹکڑے، کبھی حسین کی کٹی ہوئی گردن۔ کہ مولا یہ میں سارے آپ کے مصائب پڑھتا ہوں، اے ذاکر یہ میرے مصائب ہیں پر میری اصلی مصیبت نہیں ہے۔ مولا میں آپ کے شیعوں کو بتاتا ہوں، آپ پہلے امام ہیں جسے 2 مرتبہ کفن دیا گیا۔ جب کفن دے کے زینب نے گھر سے باہر بھیجا، دوبارہ جنازہ گھر میں آیا، رو کے کہنے لگی حسین میں نے تو سفید کفن پہنایا تھا، وہ کفن کو خون میں رنگی کس نے کیا؟ اپنے ہاتھوں سے حسن کے جنازے سے زینب نے تیر نکالے، لیکن روایت کے جملے ہیں جب 11 محرم کا دن آیا، حسین کا لاشا زمین